چلتے ہوئے چرواہے نے 3 عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ پہلا منظر اس نے یہ دیکھا کہ ایک گائے جو کہ اپنے ہی بچی کا دودھ پی رہی تھی۔ حیران ہو کر اس نے سوچا، سبحان اللہ، میں کیا نے اس آپ نے جیسا منظر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا؟ کیونکہ سبسکرائب کرنا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو ہماری نیو ویڈیوز ملیں گی۔ سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہے کی نگرانی میں ان کی کچھ بھیڑیں تھیں۔ ایک دن اس چرواہے کے پاس ایک بھیڑیا آیا اور بولا، مجھے ایک بھیڑ دے دو۔ چرواہے نے حیران ہو کر جواب دیا کہ یہ بھیڑیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہیں، میں تو بس ان کا رکھوالا ہوں۔ بھیڑیا بولا، تو جا کر حضرت سلیمان سے پوچھ لو، کیا وہ مجھے ایک بھیڑ دینے کی اجازت دیتے ہیں؟ چرواہے نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں چلا گیا تو تم بھیڑوں پر حملہ کر دو گے۔ بھیڑیا ہنسا اور بولا، جب تک تم واپس نہ آ جاؤ میں خود بھیڑوں کی نگرانی کروں گا۔ اللہ نہ کرے کہ میں خیانت کروں، لیکن اگر میں نے خیانت کی تو میں آخری امت کا قرب قیامت والا ایک آدمی بن جاؤں۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو بد دعا دی کہ ہم یعنی موجودہ مسلمانوں کی طرح ہو جاؤں، جو کہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ یہ سن کر چرواہا روانہ ہو گیا۔ چلتے ہوئے چرواہے نے 3 عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ پہلا منظر اس نے یہ دیکھا کہ ایک گائے جو کہ اپنے ہی بچی کا دودھ پی رہی تھی۔ حیران ہو کر اس نے سوچا، سبحان اللہ، میں نے اس جیسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دوسرا منظر آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جو بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فقر و فاقہ ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، مگر ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھیلیاں بھری پڑی تھیں۔ چرواہے نے سوچا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ان کے پاس سونا ہے مگر یہ پھر بھی فقیر نظر آ رہے ہیں۔ آگے چلا تو اس نے تیسرا منظر دیکھا۔ ایک بہتا ہوا چشمہ اسے نظر آیا۔ پیاس کی شدت میں جیسے ہی قریب پہنچا تو بدبو نے اسے روک دیا۔ پانی کی بدبو اتنی شدید تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گیا اور حیران ہو کر بولا، یہ کیسی بات ہے، بہتا ہوا پانی اور اتنا گندا۔ بالآخر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بھیڑیے کی درخواست بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے اسے اجازت دی کہ وہ ایک بھیڑ چن کر کھا لے۔ چرواہے نے عرض کیا، حکم بجا لاتا ہوں، مگر راستے میں میں نے 3 عجیب چیزیں دیکھی ہیں، ان کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ تینوں نشانیاں بیان کی۔ پہلی نشانی کے جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ آخری زمانے کی نشانی ہے، مائیں اپنی ہی بیٹیوں کو فتنے میں مبتلا کریں گی تاکہ خود فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوسری نشانی جب اس نے بیان کی کہ اس نے فقر و فاقہ میں لوگ دیکھے لیکن ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھیلیاں تھیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا، یہ لوگ ڈاکو اور چور ہیں اور حرام خور ہیں، جو مال حرام سے آتا ہے اس میں برکت ختم ہو جاتی، آخری زمانے میں حرام کمائی عام ہو جائے گی، قناعت ختم ہو جائے گی اور برکت اٹھا لی جائے گی۔ پھر اس نے تیسری نشانی بیان کی جو کہ ایک بہتا ہوا دریا تھا، لیکن اس میں نہایت ہی بدبو تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بھی آخری زمانے کے نام نہاد دیندار ہیں، دور سے دیکھو تو ان کا لباس دینداری کا ہوگا، مگر جب قریب پاؤ گے تاکہ کچھ سیکھ سکو تو پاؤ گے کہ وہ دنیا اور خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
یہ سن کر چرواہے نے تڑپ کر کہا، میں اس زمانے کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ چرواہا جب واپس آیا تو دیکھا کہ بھیڑیا واقعی بھیڑوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم کسی بھی بھیڑ کو چن کر کھا سکتے ہو۔ بھیڑیا نے بھیڑوں پر نظر دوڑائی اور ایک کمزور بیمار بھیڑ کو چن لیا۔ چرواہے نے حیرت سے پوچھا، تم نے یہی بھیڑ کیوں چنی؟ بھیڑیا بولا، کیونکہ یہ اپنے رب کی تسبیح سے غافل تھی۔ جو اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو وہ بہت بڑی آزمائش میں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔